کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، یہی دلِ زینبیہ ہے۔ خیمہ گاہ حضرت عباس خیمہ سب سے آگے، یہاں پہ 11ویں محرم کو بیویوں کو سوار کیا گیا تھا اونٹ پہ۔ جناب زینب نے اپنا خیمہ لگایا تھا بھیا۔ اس طرف خیمہ جناب قاسم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں وہ مصیبت کا مقام ہے، جسے دلِ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے جو آپ انڈر کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، یہی دلِ زینبیہ ہے۔ پہلے پیلا ہوا کرتا تھا، اس پہ چھوٹا سا بنا تھا، ابھی اس کو گرا کے اس کو بڑا کر رہے ہیں۔ اس کی مساحت یہاں سے لے کے خیمہ گاہ تک کر رہے ہیں۔ دلِ زینبیہ، جب بھی انسان نام سنتا ہے خیال آتا ہے جناب زینب کا، ایک بہن اور بھائی کی محبت اور اس کی نشانی۔ لیکن یہ بھی ایک ظلم ہے کہنا کہ صرف ایک بہن اپنے بھائی کو پیار کر رہی ہے۔ اہل بیت کے یہاں پیار صرف رشتوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہاں عشق معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جناب زینب کے بھائی بہت ہیں، لیکن اگر حسین سے عشق زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت امام جناب زینب کے دل میں ہے۔ روایت یہی ہے کہ جناب زینب کو امام حسین سے اتنا عشق تھا کہ نماز جب شروع کرتی تھی تو سب سے پہلے حسین کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی، پھر اللہ اکبر، اور جیسے ہی نماز تمام ہو پھر حسین کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ کبھی مولا نے سوال کیا ہے، بہن زینب تم بار بار میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھتی ہو؟ بھیا اگر تھوڑی دیر آپ کو نہ دیکھوں تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب شادی کا مرحلہ آیا تھا تو یہ شرط رکھ دی تھی، عبداللہ میں شادی کر کے تمہارے گھر آ تو رہی ہوں، لیکن میرا بھیا جب سفر پہ جائے گا تو اتنی اجازت دے دینا کہ میں اپنے بھیا اپنے امام کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جاؤں۔ جناب زینب سفر کربلا پہ آ گئیں، قدم قدم پہ امام حسین کے ہمراہ، جگہ جگہ پہ امام حسین کے ساتھ، اور خیمہ بھی لگایا۔ بھی ہم خیمے گاہ میں چلیں گے نا، خیمہ بھی لگایا تو امام حسین کے بالکل ساتھ۔ بھیا میرا خیمہ آپ کے خیمے کے ساتھ رہے، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مقتل کہتا ہے کہ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمہ گاہ کے قریب آئے، اے زینب تم پہ میرا آخری سلام، اے سکینہ تم پہ میرا آخری سلام۔ جناب زینب نے کہا بھیا کیا ارادہ کر رکھا ہے، ذرا خیمے میں تو آ جائیے۔ حسین خیمے میں آ گئے۔ جو روایتیں کہتی ہیں کہ ساری بیویاں مضمحل ہیں، سب پریشان ہیں، لیکن ان سب کے درمیان جس کی حالت سب سے زیادہ غیر ہے وہ ذات جناب زینب الکبریٰ تھی۔ امام حسین نے زینب کا ہاتھ تھاما، پشت خیمہ پہ لے گئے۔ اے میری بہن زینب تم نہ گھبراؤ، تم نہ پریشان ہو، اے زینب تمہیں تو قافلہ لے کے جانا ہے، اے بہن زینب تمہیں کوفہ و شام کو فتح کرنا ہے۔ فاشار الی صدرہا، جناب زینب کے سینے کی طرف حسین نے ایک اشارہ کیا، زینب کو سکون مل گیا۔ اے بھیا سکون تو مل گیا ہے، لیکن جانا ہی چاہتے ہیں تو میری ایک خواہش ہے، ہم بیویاں ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، آپ اس حلقے کے بیچ سے نکل جائیے۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین خیمے سے نکل رہے ہیں، کبھی کوئی بیوی داہنے شانے کو پکڑتی ہے، اے آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کبھی کوئی بیوی بائیں شانے کو تھامتی ہے، آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان میں نے دیکھا، راوی کہتا میں نے دیکھا کوئی بیوی ہے جس کا ہاتھ حسین کے شانے تک نہیں پہنچتا، وہ دامن سے لپٹی بیٹھی کر رہی، اے بابا سکینہ کو کس کے اجرکم اللہ۔ امام حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، محسوس ہوا پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا جناب زینب الکبریٰ
اے بھیا رک جائیے زینب، تم نے تو رخصت کر دیا تھا بھیا، رخصت تو کر دیا تھا، لیکن اے بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں نے ایک وصیت کی تھی، کہا زینب کون سی وصیت؟ بھیا ایسے نہیں، گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین زمین پہ اترے، زینب آگے بڑھی، امام حسین کے گلے کا بوسہ دیا، اماں نے کہا تھا اس گلے کو چوم لینا، دوبارہ وہ گلا نصیب۔ امام حسین آگے بڑھے، زینب اپنے شانوں کو قریب کرو، شانے کا بوسہ دیا، اے میری بہن زینب صبر کرنا، ان شانوں میں ریسمان ظلم بدھے گی۔ ابھی اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جناب سکینہ آ گئی، بابا میری بھی ایک فرمائش ہے بابا۔ اے سکینہ تمہاری کیا خواہش؟ بابا ایسے نہیں، آپ زمین کربلا پہ لیٹ جائیں۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹے، سکینہ نے آگے بڑھ کے اپنا سر سینے پہ رکھ دیا، بابا ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اے میری بچی ابھی میں زندہ ہوں، نہیں بابا یقین ہو گیا، جائیں خدا حافظ۔ حسین مقتل میں آئے، جنگ کرتے کرتے ندائے غیبی آئی، اے میرے بندے بس۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، ادھر قلعہ زینبیہ ہے، اندر آپ نے دیکھا ہوگا مذبح جہاں امام حسین کو ذبح کیا گیا، یہی سامنے کا مقام تھا۔ جناب زینب نے جب وہ آواز سنی، بہت دیر ہو گئی، میرا بھیا نظر نہیں آتا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آ چکے ہیں۔ زینب نے کہا ہائے میرا بھیا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اسی ٹیلے پہ آئی، بلندی پہ جانے کے بعد اب جو منظر دیکھا، شمر پشت پہ سوار ہے، خنجر چلانا چاہتا ہے۔ جناب زینب نے مجمع کی طرف نگاہ کی، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، ابھی زینب واپس خیمے میں پہنچی، فضا میں آواز گونجی، ہلاکت قتل الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخیم خیمہ گاہ حضرت عباس کا خیمہ سب سے آگے، مولا نے اس جگہ پہ اپنے خیمہ لگایا تھا تاکہ دشمنوں کے سامنے سب سے آگے حضرت عباس کا خیمہ رہے، اور اس کے بعد یہاں پہ اصحاب انصار کے خیمے تھے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ پورا حصہ، یہاں پہ اصحاب انصار کے خیمے لگے تھے۔ امام حسین کی حفاظت کرنے کے لیے اصحاب نے اپنے خیمے آگے یہاں پہ لگائے ہوئے تھے، اور یہ جو نشانیاں بنی ہوئی ہیں اس جگہ پہ، یہاں پہ 11ویں محرم کو بیویوں کو سوار کیا گیا تھا، اونٹ پہ جناب زینب نے سب کو سوار کیا اور پھر آواز دی، اے بھیا عباس کہاں ہو؟ اس خیمے کے پیچھے یہاں بھی امام حسین، اندر ادھر امام حسین کا خیمہ، آپ اس طرح زیارت فرمائیں خیمہ امام حسین علیہ السلام۔
امام حسین کے ساتھ ہی جناب زینب نے اپنا خیمہ لگایا تھا بھیا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ روایات یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت بھی جناب زینب امام حسین کی زیارت کرتی تھیں، پھر اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہیں اور پھر جیسے ہی سلام ہو جائے جناب زینب پھر مڑتی امام حسین کی طرف دیکھتی تھیں، السلام علیک یا عقیلۃ بنی ہاشم۔ اور اس کے پیچھے امام سجاد کا خیمہ، ایک طرف جناب زینب امام حسین کے ساتھ ہیں، دوسری طرف حضرت سجاد کے خیمے کے ساتھ اپنا خیمہ اس لیے لگایا کہ بھیا آپ کے بعد امامت کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور ادھر اس طرف خیمہ جناب قاسم ہے، السلام علیکم یا قاسم بن الحسن، جناب قاسم بن حسن کا خیمہ، آپ حضرات اس خیمے کی زیارت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، صلوات۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ روشن ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ یہ اس عشق، اس محبت کی آگ ہے جو حسین کی بنسبت ہر انسان اور مومن کے سینے میں ہے۔ قیامت تک یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ آگ انسان کے اندر حرارت پیدا کرے گی۔ کوئی انسان اپنے گھر میں بے چین ہو کے اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو دولت سے محبت ہے، ہر انسان کو گھر سے پیار ہے، ہر انسان کو اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، ہر انسان کو اپنے دوست اچھے لگتے ہیں۔ کوئی انسان غیر ضروری اپنے وطن کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن یہ عشق حسین ہے کہ آپ سب نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، آپ سب نے اپنے وطن کو چھوڑا، لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا، اپنے معبود کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ معبود نے جہاں ہمیں بھیجا ہے اس بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کوئی اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے؟ کہا اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس نے اپنے بچوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ ہم اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس نے اسلام کے لیے اپنے وطن کو خیرباد کہہ دیا۔ حسین نے بھی وطن چھوڑا تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے نانا کے مدینے کو الوداع کہا۔ آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا۔ اس میں جتنے لوگ ہیں سب کی خواہش ہے کہ مدینے جائیں، مکے جائیں۔ جب ہماری خواہش ہے تو انصاف سے بتائیں، حسین کی ماں کی قبر مدینے میں ہے، حسین کے بھیا کی قبر مدینے میں ہے، حسین کے نانا کی قبر مدینے میں ہے۔ کیا امام حسین کی تمنا نہیں تھی کہ میں بھی مدینے میں رہوں، مجھے بھی موت مدینے میں آئے؟ لیکن مولا نے مدینے کو خیرباد کہا۔ اگر اسلام کو ضرورت ہے، اے مدینے خدا حافظ۔ حسین نکلے 27 رجب کی شب میں، سب سے پہلے رسول کی مزار پہ گئے، نانا خدا حافظ، اے نانا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، اے نانا میں جا رہا ہوں کربلا آباد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بھیا کی لہر پہ آئے، اے بھیا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، رسول کی پشت پہ گیا تو آپ کے ساتھ، رسول کے ساتھ رہا تو آپ کے ساتھ، لیکن اے بھیا مدینے کو خیرباد کہہ رہا ہوں۔
اس کے بعد راوی یہی بیان کرتا ہے کہ حسین اماں کی لحد پہ چلے لیکن انداز الگ ہے. اب کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کی مزار پہ پہنچے, اپنے آپ کو ماں کے مزار پہ گرا دیا. اے اماں خدا حافظ. اے اماں حسین جا رہا ہے. امام حسین سے جناب زینب جناب فاطمہ نے وعدہ کیا, اے میرے لال فاطمہ ہر قدم پہ تمہارے ساتھ رہے گی. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حسین دوسری محرم کو اسی مقام پہ پہنچے تھے. یہاں مولا نے کہا ہم اسی جگہ پہ اتریں گے, یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. جناب زینب قریب آئیں, بھیا اس جگہ پہ نہ اتریے, اس لیے کہ میرے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا, یہیں پہ فاطمہ کے قدم پڑے ہیں, یہیں پہ جناب زینب رکی ہیں, یہیں پہ بیوی آ رہی ہیں. اے زینب ہمیں یہیں پہ اترنا ہے. حسین نے خیام نصب کر دیے. خیمے نصب کرنے کے بعد محرم کی تاریخیں گزرنے لگی. 10ویں محرم آئی لیکن خیمے نصب کرنے کا جو انداز تھا وہ بھی الگ تھا. جیسا آپ نے بھی تاریخ میں سنا مجالس میں, سب سے پہلے فرات کے کنارے خیمے نصب کیے گئے تھے, پھر حضرت عباس نے لا کے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ خیمے نصب کیے. لیکن خیمہ نصب کرنے کا طریقہ کیا تھا, انداز کیا تھا؟ حضرت عباس نے سب سے آگے آگے اپنا خیمہ لگایا. ہم لوگ یہاں سے داخل ہوئے ہیں نا, سب سے آگے حضرت عباس کا خیمہ. اشقیاء میرے خیمے سے گزر کے جائیں گے حسین کے خیمے تک. حضرت عباس کے خیمے کے بعد جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پورا علاقہ تھا جہاں پہ اصحاب کے خیمے لگے تھے, جہاں پہ انصار کے خیمے لگے تھے. اصحاب و انصار کے خیمے کے بعد امام حسین کا خیمہ اس کے پیچھے ہے, اس کے ساتھ جناب زینب کا خیمہ. اے بھیا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. جناب زینب کے خیمے کے پیچھے چوتھے امام کا خیمہ. اے بھیا سید سجاد کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, میں سید سجاد کی حفاظت کروں گی. خیمے لگا دیے گئے لیکن خیمے کب تک رہے؟ جب تک حسین زندہ تھے خیمے سلامت تھے. ادھر شہادت حسین ہوئی, اشقیاء دوڑے ہوئے آئے, خیموں میں آگ لگا دی گئی. اجرکم اللہ. جب خیمے جلے ہیں نا, تاریخ کہتی ہے, جناب سکینہ کی روایت ہے, جناب سکینہ کہتی میں نے دیکھا اشقیاء آگے بڑھتے ہیں, نیزے کی انی سے بیویوں کے سر سے ردائیں چھینی جا رہی. جناب سکینہ نے کہا میں نے دیکھا ایک شقی میری طرف آتا ہے. کہتی میں تیزی سے آگے بڑھی لیکن آگے جلتا ہوا خیمہ, پیچھے وہ شقی. میں جاؤں تو کہاں جاؤں, میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. ابھی میں نے سر کو اپنے گھٹنوں میں کیا, ایک شقی نے میرے سر سے ردا چھین لی. ایسا لگا جیسے جسم سے روح نکل گئی. سکینہ اپنے سر کو جھکائے بیٹھی رہی. سر اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں, سر پہ چادر نہیں ہے. اتنے میں پشت پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا. کون؟ اے سکینہ سر اٹھاؤ, میں تمہاری پھوپھی زینب. پھوپھی اماں کیسے سر اٹھاؤں, چادر نہیں ہے. اے میری بیٹی ذرا دیکھو تو ہم میں کسی کے سر پہ چادر نہیں. اے بیٹی ہمیں دین کو فتح کرنا ہے, ہمیں اسلام کو چادر دینی ہے. جناب سکینہ اٹھی. 11ویں محرم کا منظر آ گیا. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا, اصحاب و انصار کے خیمے کی جگہ تھی. یہاں پشت پہ جائیں گے تو کچھ یوں در بنے ہوئے ہیں. یہ جانتے ہیں در کیا ہے؟ ابھی پشت پہ آپ زیارت کریں گی. جب 11ویں محرم کو بیویوں کو اونٹ پہ سوار کرنا ہوا, ساری بیویاں پریشان ہیں کیسے سوار ہو.
اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جناب زینب آگے بڑھی. بیویوں یہ زینب تمہیں سوار کرائے. ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کر دیا. جب سب سوار ہو گئے ایک مرتبہ حرم عباس کا رخ کیا. اے عباس وعدہ کر کے لائے اے عباس آؤ اپنی بہن کو سوار کرو. لاش عباس تڑپ گئی. اے شہزادی موت نے مجبور کر دیا ورنہ عباس کا وعدہ ابھی بھی قائم ہے. یہ عباس ہمیشہ نہرے رواہ فیض شاہ مشرقین کی ہر پیاسو پیو سبیل ہے نظر حسین کی. ہاں نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. 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 ہاں یہی لوگ ہیں فردوس میں جانے والے. نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. صرف شبیر کا در ہے جو یہ پھیلائے گا. صرف شبیر کا در ہے جو یہ پھیلائے گا. ورنہ یہ لوگ کہاں مانگ کے کھانے والے. نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. تیری راہوں میں بچھائیں گے فرشتے